سانحہ کارساز کو 14 برس گزر گئے، لیکن وفاقی اور صوبائی ادارے بینظیر بھٹو شہید پر اکتوبر سن 2007 میں کراچی میں ہونے والے 2 خودکش دھماکوں کے ماسٹر مائنڈز کا پتہ چلانے میں ناکام ہے، حالانکہ ان میں 130 سے زائد افراد مارے گئے تھے۔ مشرف دور میں ہونے والے ان خودکش حملوں کی تحقیقات کے لیے اعلیٰ سطح کی 3 کمیٹیاں بھی تشکیل دی گئی تھیں، جو کسی حتمی نتیجے پر پہنچنے سے قاصر رہیں۔ لہٰذا یوں لگتا ہے کہ 100 سے زائد معصوم لوگوں کے قتل کے ذمہ دار دہشت گرد کبھی بے نقاب نہیں ہوں گے۔ یاد رہے کہ 14 برس قبل 18 اکتوبر سن 2007 کو سابق وزیر اعظم بینظیر بھٹو کی وطن واپسی پر کارساز کے قریب ان کے قافلے پر ہونے والے 2 خودکش دھماکوں کے نتیجے میں 130 افراد لقمہ اجل بن گئے تھے، جن کے لواحقین آج بھی اپنے پیاروں کے قاتلوں کو سزا ملنے کی آس لگائے بیٹھے ہیں۔ خیال رہے کہ بینظیر بھٹو جنرل مشرف کی غیر آئینی حکومت کے باعث خود ساختہ جلا وطن تھی اور 18 اکتوبر 2007 کو طویل جلا وطنی کے بعد وطن واپس آئی تھی۔ ان کا کراچی ایئرپورٹ پر والہانہ استقبال کیا گیا۔ بعد ازاں بینظیر بھٹو کا قافلہ مزار قائد کی طرف رواں دواں تھا، جہاں انہوں نے مزار سے متصل باغ جناح میں عوامی اجتماع سے خطاب کرنا تھا۔ جب یہ قافلہ کراچی کی اہم شارع فیصل کارساز کے مقام پر پہنچا تو ان کے قافلے پر دہشت گردوں نے 2 خودکش حملے کیے، جس کے نتیجے میں 130 افراد جاں بحق ہو گئے تھے۔ بینظیر بھٹو پر حملے کا کیس سرکار کی مدعیت میں پہلے روز درج کیا گیا، لیکن پیپلز پارٹی نے دوسری FIR درج کروانے کے لیے سیشن کورٹ سے رجوع کیا، جس نے درخواست منظور کر لی، لیکن اس وقت وزیر اعلیٰ سندھ ارباب غلام رحیم کی حکومت نے سیشن کورٹ کے فیصلے کو سندھ ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا تھا۔ جب عام انتخابات سن 2008 کے بعد پیپلز پارٹی کی سندھ میں حکومت قائم ہوئی تو صوبائی حکومت نے سیشن کورٹ کے خلاف ہائی کورٹ میں دائر حکومت سندھ کی درخواست واپس لے لی اور سیشن کورٹ کے حکم کے مطابق دوسری FIR درج کر لی گئی، جس میں چودھری پرویز الہی اور موجودہ وفاقی وزیر اعجاز شاہ کے علاوہ ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل حمید گل کے نام بطور ملزم شامل کیے گئے تھے۔ مقدمے کے اندراج کے بعد ان کے خلاف شواہد نہیں مل سکے۔ کیس کے تفتیشی افسر DSP نواز رانجھا، جو بعد میں ایک حملے میں مارے گئے تھے، ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے جیش محمد، تحریک طالبان اور لشکر جنگی سمیت کچھ گرفتار افغان طالبان سے تفتیش کی، لیکن اس کے بعد بھی پولیس حتمی نتیجے پر نہیں پہنچ پائی تھی۔ بینظیر بھٹو کے قافلے پر حملے کی تحقیقات کے لیے اس وقت وزیر اعلیٰ ارباب غلام رحیم نے ایک تحقیقاتی ٹرائبونل بھی قائم کیا تھا، جس کی سربراہی سابق جج ڈاکٹر غوث محمد کو سونپی گئی تھی۔ ٹرائبونل نے 40 سے زائد گواہوں کے بیانات ریکارڈ کیے ہی تھے کہ اس دوران بینظیر بھٹو راولپنڈی میں 27 دسمبر کو جان لیوا حملے میں شہید ہو گئے۔ سن 2008 کے عام انتخابات کے بعد پیپلز پارٹی نے وفاق سمیت سندھ میں حکومت بنا لی۔ پیپلز پارٹی حکومت کی جانب سے اثر نو تحقیقات کا اعلان کیا گیا اور پارٹی نے موقف اپنایا کہ ڈاکٹر ارباب غلام رحیم کی جانب سے تشکیل شدہ ٹرائبونل قابل بھروسہ نہیں، لہٰذا تحقیقات کے لیے نیا فورم تشکیل دیا جائے گا۔ پیپلز پارٹی کا 5 سالہ حکومتی دور بھی گزر گیا، لیکن اس سلسلے میں کوئی نیا ٹرائبونل نہ بنایا گیا اور نہ ہی کوئی گرفتاری عمل میں لائی گئی۔ ابتدائی دنوں میں کراچی پولیس نے قلعدم حرکت الجہاد الاسلامی کے سربراہ قاری سیف اللہ اختر کو کارساز سانحے کے الزام میں گرفتار کیا۔ پولیس کے مطابق بینظیر بھٹو نے اپنی زندگی میں قاری سیف اختر کا ذکر کیا تھا کہ وہ ان پر حملے کی منصوبہ بندی کر رہا ہے۔ پولیس نے انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت کے منتظم جج کے روبرو قاری سیف سے متعلق رپورٹ پیش کرتے ہوئے کہا کہ سانحہ کارساز میں اس کے ملوث ہونے کے ثبوت نہیں ملے۔ بعض ازاں قاری سیف امریکی فوج کے خلاف افغانستان میں لڑتا ہوا مارا گیا تھا۔ یہ وہی قاری سیف اللہ اختر ہے جس نے سن 1998 میں میجر جنرل ظہیر عباسی کے ساتھ مل کر بینظیر حکومت کے خلاف فوجی بغاوت کی سازش تیار کی تھی۔ سانحہ کارساز کے 4 سال بعد یعنی سن 2011 میں تب کے صوبائی وزیر داخلہ سندھ ڈاکٹر ذوالفقار مرزا نے کہا تھا کہ اس واقعے کی مزید تحقیقات بند کر دی گئی ہیں، کیونکہ صدر آصف زرداری نے کارساز سانحے کی مزید تحقیقات سے روک دیا ہے۔ ڈاکٹر مرزا کا کہنا تھا کہ آصف علی زرداری نے انہیں بتایا تھا کہ سانحہ کارساز کی تحقیقات بینظیر بھٹو کے قتل کیس کی تحقیقات کو متاثر کر سکتی ہیں، اس لیے کارساز سانحے کی تحقیقات فی الوقت روک دی جائے۔ اس کے بعد سابق وزیر اعلیٰ سندھ سید قائم علی شاہ نے سن 2012 میں DIG کی سربراہی میں تحقیقاتی کمیٹی قائم کی۔ یہ کمیٹی بھی کسی نتیجے پر نہ پہنچ سکی۔ اس کے بعد وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کے چیف کی سربراہی میں 5 رکنی تحقیقاتی کمیٹی تشکیل دی۔ اس دوران بینظیر بھٹو کے گارڈ شہنشاہ اور بلال شیخ دونوں کو الگ الگ اوقات میں قتل کر دیا گیا۔ جولائی سن 2013 کو بلال شیخ کے قتل کے الزام میں لیاری گینگ وار سے تعلق رکھنے والے شاہد بکر کو گرفتار کیا گیا، جو بعد ازاں عدالت سے عدم شواہد کی بنا پر بری ہو گیا تھا۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز TV ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔